بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فرینڈس آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں اور آپ کو اور مجھے اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اچھا فرینڈس، آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے تجوید کا کورس سٹارٹ کیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ کورس کا آج سیکنڈ لیسن ہے کہ لحن کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا یہی ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ لحن کہتے ہیں بیسیکلی غلطی کو، ٹھیک ہے، غلطی کرنا۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے پہلے کئی بار، جیسے کہ ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں مسٹیک، یا پھر ویسے بھی ہم یوزلی کہتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، تو لحن کہتے ہیں غلطی کرنے کو۔ قرآن پاک میں جو غلطی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لحن، لام ہا نون۔ اس کا جو ڈیفائن ہے، اس کی جو ڈیفائن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا، یعنی کہ جو تجوید کے رولز ہم لوگوں کے دیے گئے ہیں اس کے مطابق اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو یہ لحن ہوگا، یہ غلطی ہوگی۔ لحن کی 2 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، لحن جلی اور لحن خفی۔ سب سے پہلے ہم لحن جلی دیکھیں گے۔ لحن جلی کیا ہے؟ واضح بڑی غلطی کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیفائن کیا ہے؟ حروف کے مخارج، صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگ کافی ساری مسٹیکس اس میں لے سکتے ہیں۔ لحن جلی سب سے پہلے کیا ہے کہ جلی کہتے ہیں بڑی چیز کو، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس چیز کا سم کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی جو غلطی ہوتی ہے بیسیکلی وہ ہوتی ہے لحن جلی۔ اب دیکھیں ہم لوگ یوزلی کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے عام طور پر تو وہ غلطی کنسیڈر ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے جو بہت سویر غلطی ہوتی ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہوتی تو اسے گناہ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لحن جلی جو ہے وہ بیسیکلی گناہ میں شمار ہوتی ہے اگر ہم اس کو ادا کریں، یعنی کوئی بندہ لحن جلی کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ حروف کو ہم بدل کر پڑھیں، جیسے عین ہے، عین اور الف کی آواز لوگ موسٹلی ملاتے ہیں۔ جیسے عین ہے، فرض کریں کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا لحن جلی ہوگا۔ جیسے کہ اسی ہم اگزامپل لیتے ہیں علیم، عین لام یا میم، عین لام یا میم، علیم۔ اس میں دیکھیں کہ ہم عین کی آواز ادا کریں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں عین اور الف کی آواز کو مکس کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں علیم، عین اور الف کی آواز میں فرق نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ قینچی والا قاف آ جائے اور اس کو ڈنڈے والے کاف سے بدل کر پڑھنا، جیسے قولا ہے اس کو ہم کالا پڑھ دیں تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، یہ بھی لحن جلی میں ہوگا شمار اس کا۔ اس کے بعد آتا ہے کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے گھٹا کر پڑھنا، جیسے کہ نسیہ، نسیہ، اس کو ہم پڑھیں نسیہ اس طرح، یا پھر نسیہ، بس نسیہ۔ نارمل آواز نہ رکھیں یا اس سے آواز کو ہم بڑھا دیں یا آواز کو گھٹا دیں، جیسے کہ فرض کریں حسدن، اس کے اندر مجھے کھینچنا تھا لیکن میں حسدن ایسے پڑھوں، حسدن بس ایسے پڑھوں، تو اس طرح سے یہ میری مسٹیک ہوگی، یہ لحن جلی میں کنسیڈر ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے بڑھا کر پڑھنا، یعنی وہی بات آ جاتی ہے کہ وہی اگزامپل لے لیتے ہیں ہم لوگ حسدن۔ اب ہم نے اس کو 4 to 5 کاؤنٹ کھینچنا ہے۔ تنوین کا یہ رول ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک حرف کے اوپر اگر تنوین آ جائے تو ہم نے اس کو اتنا کھینچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 4 to 5 کاؤنٹس کھینچتے ہیں۔ یہ آپ کو ایسا میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب میں نے حسدن اس کو 4 to 5 کاؤنٹس کھینچنا ہے، لیکن میں اس کو زیادہ کھینچوں، بہت زیادہ، تو یہ بھی لحن جلی میں کنسیڈر ہوگا، جیسے کہ حسدن۔ اس کے بعد آتا ہے متحرک حرف کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ دیکھیں ایک ایگزامپل میں لے لیتی ہوں، جعلنا. اب دیکھیں جیم عین لام نون، جیم کے اوپر زبر ہے، عین ساکن ہے، سوری عین کے اوپر زبر ہے، لام ساکن ہے، نون الف نہ ہے، ٹھیک ہے. اب جعلنا ہے حرف، جو اصل حرف ہے وہ جعلنا ہے، لیکن میں پڑھوں جعلنا، یا پھر میں پڑھوں جعلنا، یعنی عین کو ساکن کر دوں تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مشدد حرف کو مخفف اور مخفف حرف کو مشدد پڑھنا، جیسے کہ اگزامپل آ جاتی ہے اعدت، دال کے اوپر اس کے اندر شد اور زبر دونوں ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے پڑھنا ہے اعدت، دال کے اوپر ذرا زور دینا ہے، ٹھیک ہے، اعدت. لیکن ہم پڑھیں اعدت اعدت، دال کے اوپر زور نہ دیں تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. ایک اور اگزامپل آتی ہے تاسف، تاسفو کو پڑھنا تصفو. اب فا کے اوپر شد تو نہیں تھی، ہم نے اس کو خود ہی شد بنا کر فا کے اوپر ہم نے زور دے دیا تو یہ بھی لحن جلی میں ہوگا، ٹھیک ہے. اب لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ لحن جلی جو ہوتا ہے یہ حرام درجے کی غلطی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم جان بوجھ کر یہ غلطی کریں، ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پہ ساکن کرنا ہے حرف کو، یہاں پہ متحرک پڑھنا ہے، یہاں پہ موٹا پڑھنا ہے، یہاں پہ ہم نے ایسے پڑھنا ہے، تو لیکن ہم پھر بھی جان بوجھ کر ایسے پڑھ لیں تو پھر بھی یہ لحن جلی جو ہے یہ گناہ میں کنسیڈر ہوگا اور اس کی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں بندہ گنہگار ہوگا، اگر وہ سستی کرے جان بوجھ کر اور اگر اسے ہلی ہو جائے. یعنی ایک تو اسے جان بوجھ کر غلطی ہو گئی ہے، دوسری ہے کہ وہ سستی بھی کرے، یعنی جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے بندہ، ایک وہ سستی کی وجہ سے نہ پڑے، تو یہ دونوں صورتوں میں بندہ گنہگار ہوگا. اس کے بعد آتا ہے لحن خفی. یہ ہوتا ہے لحن، غلطی آ گئی، اس کا میننگ ہے غلطی، اور خفی کہتے ہیں پوشیدہ چھپی ہوئی، مخفی بھی کہتے ہیں موسٹلی خفی کو، ورڈ کو، ٹھیک ہے. پھر اصطلاحی ڈیفائن ہے اس کی، تلاوت میں حسن پیدا کرنے والے صفات عارضہ میں غلطی کرنا، جیسے کہ غنہ کی جگہ غنہ نہ کرنا، جہاں پہ اخفا ہے وہاں اخفا نہ کرنا. اسی طرح پر پڑھے جانے والے حروف کو باریک پڑھنا اور باریک پڑھے جانے والے حروف کو موٹا یا پھر پر کر کے پڑھنا. پر اور موٹا ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اب ہم نے کہیں پہ نا ایک حرف کو کھینچنا ہے تو ہم وہاں کھینچے نا، ہم وہاں پہ رک جائیں، اس حرف کو ساکن کر دیں، ٹھیک ہے، یا پھر تھوڑا سا کھینچے، زیادہ نہ کھینچے، تو یہ بھی لحن خفی ہوگی. اور کوئی حرف جیسے رو کے اوپر ایک رول ہے، رو کا، رو کے اوپر جب بھی زبر یا دو زبر آ جائے، پیش آ جائے، دو پیش آ جائے، تو رو کو ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے، رو کو ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے. جیسے کہ الرحمن، الرحیم، الرجیم، ٹھیک ہے. تو رو کو ہم موٹا پڑھیں، ہماری زبان تھوڑی سی گول ہو جاتی ہے رو کو موٹا پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو ہم رو کو موٹا نہ پڑھیں، ہم پڑھیں الرحیم، الرجیم، تو ایسے یہ غلط ہو جائے گا. اور را کو باریک کیسے پڑھنا ہے؟ را کے نیچے زیر یا دو زیر آ جائے گی تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے من شر النفاثات فی العقد، من شرن. اگر میں را کے نیچے زیر ہے تو میں نے پڑھا من شرن، اگر را کے نیچے اوپر زبر ہوتی تو میں پڑھتی من شرن، ایسے پڑھتی، ٹھیک ہے. من شر را، یا جس طرح بھی ہوتا تو میں زبر ہوتی تو میں موٹا پڑھتی. اچھا، لحن خفی کا کیا حکم ہے؟ یہ مکروہ درجے کی غلطی ہے اور بعض علماء کرام اس کو حرام درجے کی غلطی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لحن خفی اور لحن جلی ہمارا آج کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ حروف مفردات ہوگا. جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.